بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور الحمدللہ اس وقت دوپہر کے 1:45 ہو چکے ہیں. 1:46 ہے جب میں آپ سے مخاطب ہوں. ابھی تک اللہ کا شکر ہے کہ کوئی مس ہیپ، کسی دنگا فساد کی، کسی زور زبردستی کی، کسی بھی قسم کی زور زبردستی کی خبر ابھی تک الحمدللہ کوئی نہیں ہے اور چیزیں سموتھ چل رہی ہیں. لوگ بلا روکو ٹوک جو ہے وہ کر رہے ہیں، ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں اور جو عام شہری ہیں وہ بلا تفریق جو ہے وہ دھڑلے کے ساتھ، پوری آزادی کے ساتھ، کم از کم میں نے جن علاقوں میں گیا ہوں لاہور کے میں نے پھرے ہیں، میں نے وہاں پر دیکھے ہیں اور میں نے پاکستان تحریک انصاف کی کہ بینرز، پاکستان تحریک انصاف کے جس کو کہتے ہیں نا دفاتر، وہ جو پولنگ ڈے والے دفاتر ہوتے ہیں، جو پولنگ سٹیشنز کے باہر کیمپ لگے ہوتے ہیں جن کو عرف عام میں کیمپ کہا جاتا ہے، میں نے وہ بھی دیکھے ہیں. اور 2-4 جگہوں کے اوپر میں نے پاکستان مسلم لیگ نون سے زیادہ صرف 2-4 جگہوں کے اوپر وہاں پر رش بھی دیکھا ہے. اس سے زیادہ نسبت اس کی نسبت نون لیگ کی نسبت پاکستان تحریک انصاف کے کیمپس میں زیادہ رش دیکھا ہے 2-3 جگہ کے اوپر. یعنی حلقے میں نے 3-4 پھرے ہیں اور 2-3 جگہوں کے اوپر میں نے کیمپس، اب ایک حلقے میں کئی کیمپس ہوتے ہیں، کئی پولنگ سٹیشن ہوتے ہیں. تو ادھر جو ہمارے دفتر کے پاس ہے وہاں پر ہمارے کلیگا معظم فخر صاحب وہ کیا ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اچھا شوگر لگا ہوا ہے. ایک بدمزگی ہوئی ہے، 2-4 باتیں ہیں وہ کرنے والی، میں آپ سے وہ گزارش کرتا ہوں. بدمزگی یہ ہوئی ہے کہ آج انٹرنیٹ سروس وعدے کے برخلاف، کیونکہ کل تک نگران جو وزیر اطلاعات و نشریات ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ آج کی تاریخ تک ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہے، یعنی کہ 8 فروری کو انٹرنیٹ اور فون سروس جو ہے وہ معطل نہیں کی جائے گی. لیکن جو موبائل ڈیٹا ہے، موبائل سروس دونوں طرح سے، ایک کیریئر والی کہ آپ ٹیلی فون کر سکیں کسی کو، وہ بھی بند ہے، اور موبائل ڈیٹا جو ہوتا ہے وہ بھی بند ہے. البتہ آپ اپنے گھر میں اگر آپ نے نیٹ کیبل لیا ہوا ہے پی ٹی سی ایل کا، کسی اور کمپنی کا، وہ چل رہا ہے. ہمارے دفتر میں یہ، اور میں 1-2 جگہوں کے اوپر گیا ہوں، مجھے جانا تھا ایسی جگہوں کے اوپر جہاں پر وائی فائی چل رہا تھا، تو وہاں پر یعنی وہ نیٹ کیبل تھا، آگے وائی فائی، میں نے وہ کنیکٹ کیا، وہ چلا، میرے دفتر میں چل رہا ہے. اچھا، اب اس کے میں نے بڑی کوشش کی ہے کہ جو ذمہ داران ہیں، جو نگران حکومت ہے، جو انتظامیہ ہے، یہ پولیس ہے یا وزارت داخلہ والے، ان سے رابطہ ہو سکے. تو وہ ظاہر ہے کہ آج رابطہ ہونا ذرا مشکل ہے. یا تو جن سے ہم رابطہ کر سکتے ہیں وہ دفاتر سے باہر ہیں، اور دفاتر سے باہر ہیں تو پھر وہ کلچر ہی ختم ہو گیا، لینڈ لائن والا نمبر ہی نہیں ہمارے پاس، لینڈ لائن والے، تو ان سے رابطہ نہیں ہو رہا. اب 2 باتیں ہو سکتی ہیں. ایک کہ اس کے ذریعے کوئی شر انگیزی کی جا سکتی تھی، یہ امن و امان کے حوالے سے بھی اور سیاسی دنگا فساد کرنے والے بھی. یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے کریڈٹ میں 9 مئی کا سانحہ ہے. پاکستان تحریک انصاف کے کریڈٹ میں پٹرول بم ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی تاریخ میں کیلوں والے ڈنڈے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے کھاتے میں آئی جی سے لے کے لیڈرشپ کا حوالات کے اندر جا کے اپنے بندوں کو چھڑانا اس کے کریڈٹ میں ہے. پاکستان تحریک انصاف نے کی قیادت نے لیڈ کیا ہوا ہے ڈی چوک والے دھرنے کو بھی اور ڈی چوک والے دنگا فساد کو بھی. پاکستان تحریک انصاف کی اس قیادت نے جو اس وقت لیڈ کر رہی ہے جیل کے اندر ہے کہ بھی اس نے پاکستان ٹیلی ویژن، پارلیمان، سپریم کورٹ اور شارع دستور کے اوپر حملوں کو لیڈ کیا ہوا ہے. تو اس طرح کی تاریخ صرف، اور پھر یہ کہ ان کی جو کلائمنس ہے، یہ جو گٹھ جوڑ ہے پاکستان کی ایک بینڈ آرگنائزیشن جس کو تحریک طالبان پاکستان کہا جاتا ہے، وہ سارے کے سارے دہشت گرد اب انڈر کور ہیں. ان کو پولیٹیکل بلینکٹ مل چکا ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کا، اور پاکستان تحریک انصاف کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ وہ پورے دھڑلے کے ساتھ پہلے دن سے لے کے آج تک پاکستان کے اوپر حملہ کرنے والے دہشت گردوں کا دم بھرتی آئی ہے. تو یہ
دونوں طرح کی دہشت گردی بھی اور سیاسی دہشت گردی دونوں طرح کی یہ متوقع تھی. میں کل بھی کہہ رہا تھا کہ دعا کریں کہ کل کا دن خیر سے گزر جائے، اور آج 1:45 ہو چکے ہیں. آدھا دن تو الحمدللہ خیر خیریت سے گزر چکا ہے. پولیس اور انتظامیہ نے کسی ووٹر کے ساتھ ابھی تک، میں بار بار لفظ بول رہا ہوں، ابھی تک کسی کے ساتھ زور زبردستی نہیں کی. کسی کو پولنگ اسٹیشن کے اندر جانے سے نہیں روکا گیا. کسی کو اٹھا کے گاڑی میں ڈالنے ہوئے نہ سنا گیا نہ دیکھا گیا ہے. نہ کسی کیمپ کے اوپر چھاپے پڑنے کی کوئی اطلاع ہے، نہ کسی کیمپ کو جناب ٹھڈے مار کے ان کو دوڑانے کی کوئی اطلاع ہے. میں آپ کو پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت تک جو اطلاعات ہیں وہ ہے کہ سموتھ پولنگ جاری ہے، اور کسی بھی دباؤ کے نتیجے میں یا دباؤ کے بغیر یہ کام جاری ہے. تو یہ انٹرنیٹ والا جو کام ہے یہ ایک طرح سے کہہ لیں کہ ذائقہ اس نے خراب کر دیا. ایک طرح سے اب اس کا امپیکٹس دیکھیں، ہم انتظامی عہدوں کے اوپر نہیں ہیں. ہمیں انتظامی معاملات جو ہیں وہ ظاہر ہم نے ڈیل نہیں کرنے، ہم نے تو کمنٹری کرنی ہے، ہم نے حالات و واقعات دیکھنے ہیں. فرض کریں کہ اگر یہ نہ ہوتا، اگر یہ چل رہا ہوتا، انٹرنیٹ چل رہا ہوتا تو کیا ہوتا؟ کون سی قیامت آ جانی تھی؟ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے. اگر پاکستان تحریک انصاف والوں کے پاس انٹرنیٹ کا ہتھیار تھا، وہ کوئی حالات خراب کر سکتے تھے، تو حالات سنوارنے والی پاکستان کی انتظامیہ بھی ہے، پاکستان کی وہ پولیٹیکل پارٹیاں بھی ہیں جو چاہتی ہیں کہ انتخابات سموتھ طریقے سے ہوں، جو چاہتی ہیں کہ نیگیٹو پروپیگنڈا نہ ہو. تو ان کے ورکروں کے پاس بھی یہ سہولت ہے. وہ بتاتے کہ ہم کتنے خوش و خرم اور طریقے کے ساتھ لائنوں میں لگ کے امن سکون کے ساتھ ووٹ ڈال رہے ہیں. اب یہ جو ڈرامے بازی ہونی تھی اس کا کاؤنٹر بھی کیا جا سکتا تھا، لیکن جب تک یہ ہمارے پاس موقف نہیں آتا دوسرا کہ یہ ایسا کیوں کیا گیا، تو وہ جو ہے تب تک ہم اس پر بات کر نہیں سکتے. مجھ سے اگر ذاتی طور پہ پوچھیں تو میں تو اس طرح کی جو حرکتیں ہوتی ہیں ان کے خلاف ہوں. چیزوں کو ذرا دلیری کے ساتھ اور کھلے عام جو ہے وہ فیس کرنا چاہیے. لیکن انتظامیہ کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے کہ انہوں نے کن حالات میں یہ والا فیصلہ کیا ہے. بہرحال یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ اس فیصلے کا امپیکٹ کیا تھا، یہ فیصلہ اچھا تھا برا تھا. ابھی تک تو مجھے یہ فیصلہ جو ہے میں گو مگو کا شکار ہوں کہ کبھی ان کی مجبوری لگتی ہے، اور پی ٹی آئی کا کلچر، پی ٹی آئی کی ہسٹری دیکھیں تو پھر لگتا ہے کہ ٹھیک ہی کیا تھا. اگر آپ بالکل پی ٹی آئی کو ذہن سے نکال کے سوچیں تو پھر یہ لگتا ہے کہ یار یہ غلط ہوا ہے. تو ابھی میں اس کے اوپر اصولی بات کر رہوں گا، اور اصولی بات یہ ہے کہ پاکستان کا آئین ہمیں اظہار رائے کی اجازت دیتا ہے، اور دنیا بھر میں جس طرح ہوا، پانی، آپ کی گھر، چادر، چار دیواری اور زندگی کے لیے جو بنیادی ضروریات ہیں وہ ضروری ہیں، وہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان بنیادی ضروریات کو بہم پہنچائے آپ تک. اسی طرح اب بنیادی ضروریات میں انٹرنیشنل لیول کے اوپر یہ جو انٹرنیٹ ہے، ڈیٹا ہے، یہ بھی اس میں شامل ہو چکا ہوا ہے. یہ تصور نہیں کیا جا سکتا دنیا کی مہذب دنیا میں کہ آپ کا فون بند ہو سکتا ہے، بجلی بند ہو سکتی ہے، گیس بند ہو سکتی ہے، لیکن پاکستان میں تو سب کچھ بند ہو سکتا ہے. تو لہٰذا یہاں پر یہ چیزیں ہضم بھی ہو جاتی ہیں. لیکن میرا ووٹ اس کے خلاف ہے، یہ انٹرنیٹ بند نہیں ہونا چاہیے تھا. تو اب آ جائیں کہ چل کیا رہا ہے. چل رہا ہے پولیٹیکل فساد چل رہا ہے. ایک نواز شریف صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے جو کہ بڑی ٹھیک سٹیٹمنٹ. انہوں نے ووٹ ڈالنے گئے تھے، یہ آئرنی ہے کہ وہ ووٹ ڈالنے گئے تھے، یعنی کہ ان کا ووٹ جہاں پہ ہے وہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون کا کوئی امیدوار نہیں ہے، وہاں پر آئی پی پی کا امیدوار ہے اون چودھری صاحب. اون چودھری صاحب کو انہوں نے ووٹ ڈالا، اور ووٹ ڈالنے کے بعد ہمارے دوست عاصم نصیر صاحب انہوں نے کہا کہ جی آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے کہ مخلوط حکومت بنے گی یا کوئی کچھ اور ہوگا؟ تو انہوں نے کہا خدا کے لیے مخلوط حکومت کا نام نہ لیں. اب اس کی تشریح جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ ایک پارٹی کی حکومت بننی چاہیے. پاکستان کے جو مسائل ہیں، اچھا اب اس کے اوپر جو کامران خان صاحب ہے وہ باتیں کر رہے ہیں بڑی عجیب و غریب قسم کی. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ مخلوط حکومت والوں کو یہ پیغام ہے، پاکستان کی فوج کو یہ وہ پیغام دے رہے ہیں. پاکستان کی فوج جو ہے اس کا تجربہ 14 مہینے کی حکومت کا شہباز شریف صاحب کی وہ بڑا اچھا رہا، نگران حکومت کے ساتھ ان کا تجربہ بڑا اچھا رہا، اور ان کا یہ بھی عام طور پر یہ تاثر لیا جاتا ہے کہ یہی خیال ہے
کہ اس طرح کی پارلیمان ہو، جو میرا خیال ہے ان کا ہے یا نہیں ہے. یہ جو ہمیں عادتیں پڑی ہوئی ہیں نا کہ ہم جو خود سے ہی جس طرح اپنے آپ کے اوپر سنسر لگا لیتے ہیں، پابندیاں لگا لیتے ہیں ہم صحافی، اسی طرح جو تجزیہ نگار ہیں ان کو بھی تجزیہ ایک خاص ریفرنس میں یا ایک خاص فریم میں تجزیہ کرنے کی عادت پڑی ہوئی ہے کہ فوج جو ہے وہ ہنگ پارلیمنٹ چاہے گی، کیونکہ فوج جو ہے وہ اپنا قبضہ اوپر رکھنا چاہتی ہے، اپنی گرفت رکھنا چاہتی ہے. فوج جو ہے وہ کسی بھی سول گورنمنٹ کے نیچے ماتحتی میں کام نہیں کرنا چاہتی. تو لہٰذا حکومت جو ہے وہ مخلوط بنے گی، ہنگ پارلیمنٹ ہوگی، تاکہ ہنگ پارلیمنٹ کے ذریعے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی بالادستی جو ہے ریاست کے اوپر وہ قائم رہے، اور جو وہ چاہتے ہیں وہ والا کام ہو. تو ان کی لیے عرض ہے ایسے لوگوں کے لیے، اور ایسے لوگوں میں میرے بے شمار قریبی دوست بھی شامل ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ جی کہ سیم پیج کے ساتھ کام چل سکتا ہے. سیم پیج کے ساتھ کام نہیں چل سکتا، یہ بات آپ لکھ لیں. پاکستان کے جو مسئلے ہیں، پاکستان جہاں تک پہنچ چکا ہوا ہے، یہ سیم پیج کی تلاش میں پاکستان جو ہے وہ خوار ہوا ہے. اگر پاکستان کی فوج پاکستان کی عوام کا حق حاکمیت مان لیتی ہے، سول سپریمیسی کو مان لیتی ہے، ایک تجربہ یہ بھی کر کے دیکھ لیتی ہے کہ یار کہ ایک حکومت آ جائے، بس آپ سائڈ پہ ہو کے بیٹھ جائیں، وہ جو کہے، وہ جو کرے وہ کرے، وہی ذمہ دار ہو، آپ کوئی ٹانگ شانگ نہ اڑائیں. اور ایک خیال تو یہ ہے کہ یہ سارا بندوبست اسی لیے کیا گیا تھا کہ 2017 میں جس لیول کے اوپر حالات تھے اس لیول پر حالات لا کے ہم پیچھے ہٹ جائیں گے. ایک تھیوری یہ ہے، لیکن کچھ لوگوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی کہ جی کہ فوج بھی اپنا کردار جو ہے وہ محدود کر سکتی ہے. کرنا پڑے گا سر. اس کا سب سے بہتر اندازہ پاکستان کی فوج کو خود ہے، پاکستان کی فوج کی کمانڈ کو خود ہے. تو جن کو یہ لگتا ہے کہ جی کہ لڑائی آج سے شروع ہو گئی، ان میں کامران خان صاحب سر فہرست ہیں. وہ ٹویٹ کر رہے ہیں کہ جناب نواز شریف اپنے رنگ میں آ گئے، نواز شریف نے یہ کر دیا. یار نواز شریف نے کوئی ایسی، میرا نہیں خیال غلط بات سر، اگر مخلوط حکومت تو عمران خان کی نہیں چل سکی سیم پیج کے ساتھ، نہیں چل سکی. اور جو 16 ماہ چلی شہباز شریف صاحب کی، وہ کتنی کی چلی، کیسی چلی؟ میں کسی کو دوش نہیں دے رہا سر. وزیر اعظم فیصلے نہیں کر پاتا، وہ کبھی اس کو بنا رہا ہوتا ہے، کبھی اس کو چھڑا رہا ہوتا ہے، کبھی اس کو بچا رہا ہوتا ہے. ایویں نہیں کلم چلنا. بلڈوز نہیں کرنا چاہیے، ساتھ لے کے چلنا چاہیے، لیکن وزیر اعظم کے پاس حکومت کرنے کا اختیار بھی ہونا چاہیے. پاکستان کا مسئلہ یہی ہے کہ حکومت نہیں ملتی، حکومت میں شیئر ملتا ہے، شراکت اقتدار ہوتی ہے. تو پی ٹی آئی جیتے سر، نون لیگ جیتے، پیپلز پارٹی جیتے، یا کوئی اور، سادہ اکثریت ہوگی تو کام چلے گا. باقی مرضی ہے. باقی ہم نے تجربے کر کے، میں کہتا ہوں کہ بے بہا تجربے کر لیے. کوئی ایک تجربہ جو پیچھے باقی نہ بچا ہو. صدارتی نظام حکومت ہم نے چلا کے دیکھ لیا، ڈکٹیٹرشپ مکمل ہم نے چلا کے دیکھ لی، 58(2)B والی منیٹری والی تھانے دارے والی حکومت جو ہے وہ ہم نے چلا کے دیکھ لی، فوجی مارشل لا ہم نے لگا کے دیکھ لیے. اچھا جی ہائیبرڈ ڈیموکریسی چلا کے ہم نے دیکھ لی. سر ایک تجربہ پاکستان ہاتھ جوڑے مانگ رہا ہے کہ ایک تجربہ پاکستان کے آئین کا بھی کر لے. تو آج وہ دن ہے کہ جس نے جو ووٹ ڈالنا ہے پوری نیت کے ساتھ ووٹ ڈالے، یہ سوچ کے ڈالے کہ وہ جس کو ووٹ ڈال رہا ہے حکومت اسی کی بنے گی، پورے اعتماد کے ساتھ ووٹ ڈالیں. اور یہ جو ہوتا ہے نا کہ یار انہیں جتنا ہی انہوں ووٹ پا دیں، جو بہتر لگتا ہے اس کو ووٹ ڈالیں، اور اللہ خیر کرے گا، اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا پاکستان کے حق میں. اور بھی بہت سی باتیں ہیں جو میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا، لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اسی بات پر جو ہے وہ ہم اختتام کریں. ابھی باہر میں چکر لگا کے آتا ہوں، دیکھ کے آتا ہوں. میری کوشش، میں چاہتا نہیں کہ میں باہر کھڑا ہو کے ویڈیو بنا رہا ہوں، تو میری آبزرویشن جو بھی ہوگی میں آپ کے ساتھ پوری ایمانداری کے ساتھ شیئر کروں گا. اس وقت جو ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو باور کروانے کی کامران خان جیسے لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جی گیم ٹاڈے ہاتھوں نکل گئی. کل شہباز شریف صاحب نے بھی کہا کہ جی مخلوط حکومت بنے گی تو پھر سوچیں گے وزیر اعظم کون ہوگا، سادہ اکثریت ملی تو نواز شریف وزیر اعظم ہوگا. اور یار جس کو بھی دینی ہے پوری حکومت دے، اور جنہوں نے دینی ہے وہ پاکستان کے عوام ہی ہونے چاہیے. باقی پاکستان کے ساتھ جو ہے نا بہت ظلم کر چکے ہیں. اب شاید پاکستان کے بس میں
اتنا ظلم سہنا ہے نہیں. تو باتیں میں بہت سی کرنا چاہتا تھا، سخت، کوڑی، مٹھی، بڑی ترش، لیکن فی الوقت اتنا ہی یار کہ ذرا اچھا سوچیں پاکستان کے متعلق سارے. اگو ڈاڑی مرضی، فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.